مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پیشتر کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ The knowledge I have gathered from the Christian learned men, they tell me, unless the pastor says to the contrary, that the Bible was not a verbal revelation like we Muslims believe about the Quran. Quran was a verbal revelation. God Almighty tells his messenger, Qul huwallahu ahad, say he is God the one and only. So Muhammad says, Qul huwallahu ahad. The Christians do not believe in a verbal revelation. They believe that the Holy Ghost, the Holy Spirit, inspired people, tickled people to write what they wrote. But in that case, you can't have word for word reproduction, which means that this was stolen. In literature, they call it plagiarism. Somebody has been plagiarizing what was written. This guy here, under his own name, he rewrites this whole thing and he says, this is mine. In literature, you call that stealing, and you can be charged for stealing. Now, God doesn't do that. He doesn't dictate to one prophet, and then he forgets what he has inspired, and he takes the trouble of repeating word for word, phrase for phrase, comma for comma, full stop for full stop. God doesn't do that, and the Holy Spirits don't do that. سو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور میرا دل ایک دم سے ٹوٹ گیا کہ بائبل مقدس کو یہ شخص کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ الہام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ توریت، زبور اور انجیل خدا کا کلام ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ چوری ہے، ایک رائٹر نے دوسرے رائٹر سے چوری کی ہے، اور آپ کسی عام رائٹر کی بات نہیں کر رہے، آپ ایک نبی کی بات کر رہے ہیں۔ تہمت میں لگا سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس اور قرآن مجید میں، آپ کے قرآن میں جو اقسام ہے الہام کی، وہی بائبل مقدس میں موجود ہے، اور اگر یہ چوری ہے تو آپ کے قرآن میں بھی ضرور ادبی چوری کی گئی ہے۔ سو بائبل مقدس میں اور قرآن مجید میں 7 قسم کے الہام ہیں۔ آج ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سو میری گزارش ہے کہ اگر ویڈیو کچھ لمبی ہو جاتی ہے تو کائنڈلی بڑے تحمل سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا، کیونکہ یہ بہت خاص ویڈیو ہے۔ میں قرآن مجید میں سے اور بائبل مقدس میں حوالے دینا چاہتا ہوں کہ یہ الہام کتنی قسم کے ہیں اور کون سی قسم کے ہیں۔ سو ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ سو پہلی قسم جو ہے وہ ہے وحی۔ وحی کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وحی کی وہ ہے وحی مطلوع، یعنی کہ وہ وحی، ایسا کلام، ایسا الہام جو خدا آمنے سامنے بیٹھ کر لکھواتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وحی کی وہ ہے وحی غیر مطلوع، یعنی کہ جو بات خدا اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو خواب میں یا ان کے دل میں، ان کے خیال میں ڈالتا ہے، وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ اور یہ دونوں قسم کی وحییں بائبل مقدس اور قرآن مجید میں موجود ہیں، اور آگے چل کر جب ہم دوسری اقسام کا مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے۔ سو دوسری قسم جو ہے وہ ہے رویا کی۔ دانیل 2 باب اور اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر دانیل کے خواب کا ذکر ہے کہ خدا نے وہ راز اس کے لیے کھول دیا تھا، اور پھر اس نے خدا کی تمجید کی، کہا کہ خدا کا نام مبارک ہو۔ اور ایسے ہی جب ہم سورہ نمبر 37 اور اس کی 130 اور 104 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جناب ابراہیم کا خواب ملتا ہے، اور وہی خواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ تیسری قسم الہام کی جو بائبل اور قرآن میں پائی جاتی ہے وہ ہے رویا کے ذریعے الہام۔
جب ہم دوسرا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو رویائیں، جو مکاشفے خدا مجھے عطا کرتا ہے، عنایت کرتا ہے، انہی کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا خواب بھی ہے، اور وہی خواب قرآن مجید میں بھی لکھا گیا ہے۔ چوتھی قسم الہام کی، غیب کے ذریعے الہام۔ جب ہم پہلا سیموئیل 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہم کسی غیب بین کے پاس جائیں تاکہ ہم خدا کی بات کو سمجھ سکیں، خدا کی بات کو جان سکیں۔ اور ایسے ہی سورہ حدید ہے اور اس کی آیت نمبر 26 ہے، وہاں پر لکھا ہے کس نے غیب کے ذریعے رسولوں کی مدد کی۔ پانچویں قسم کا الہام فرشتوں کے ذریعے خدا باتیں کرتا ہے، خدا الہام کو دیتا ہے۔ لوکا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، وہاں پر ہمیں زکریا اور فرشتے کی گفتگو ملتی ہے، اور وہی گفتگو بائبل میں موجود ہے۔ اور ایسے ہی سورہ عمران اس کی 38ویں اور 39ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی فرشتے اور زکریا کی گفتگو ملتی ہے، اور وہی گفتگو قرآن مجید میں موجود ہے۔ چھٹی قسم یہ آمنے سامنے، یعنی کہ وہ وحی جو مطلوع کہلاتی ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر خدا کلام کو لکھواتا ہے، خدا الہام کو لکھواتا ہے۔ جب ہم خروج 33واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی 9ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر موسیٰ اور خدا کی گفتگو ہے۔ جب خدا موسیٰ سے گفتگو کر لیتا تو موسیٰ سے کہتا کہ اے موسیٰ ان باتوں کو لکھ لے۔ اور ایسے ہی جب ہم سورہ نساء اور اس کی 164ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اور موسیٰ کی گفتگو ہے، اور پھر خدا اسے یہی کہتا ہے کہ انہیں لکھ لے، اور قرآن مجید میں ویسے ہی لکھا گیا ہے۔ اور ساتویں قسم سب سے اتم ہے، یہ خدا کے اپنے کلمے کے ذریعے کلام کرنا ہے۔ جب ہم عبرانیوں پہلا باب اور اس کی پہلی دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اپنے کلام کو نازل کیا، اور پھر اخیر زمانے میں اپنے بیٹے کے ذریعے، اپنے کلمے کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے اس نے ہم سے کلام کیا۔ اور جب ہم سورہ نساء اور اس کی 171ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ عیسیٰ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، اور یہ ایسے ہی لکھا گیا ہے۔ الہام کی جو اقسام قرآن مجید میں ہے وہی بائبل میں پائی جاتی ہیں۔ خدا را ایسی بات نہ کریں، اپنی حد کو کراس نہ کریں۔ بائبل خدا کا زندہ کلام ہے، بائبل خدا کا الہام ہے۔ خدا نے اس الہام کو اپنے نبیوں کے ذریعے، ان رسولوں کے ذریعے اس الہام کو لکھوایا ہے۔ اور جو خدا کا الہام ہے وہ چوری کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا بندہ اسے چوری کیسے کر سکتا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ یہ الہام ہے، یہ چوری شدہ چیز نہیں ہے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔